حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی۔ اسی پریشانی کے عالم میں جب کہ بکھرے ہوئے مسلمان ابھی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جمع بھی نہیں ہوئے تھے کہ عبداللہ بن قمیہ جو قریش کے بہادروں میں بہت ہی نامور تھا، اس نے ناگہاں آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ ایک دم بجلی کی طرح صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ ظالم نے پوری طاقت سے آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرۂ انور پر تلوار ماری، جس سے خود کی دو کڑیاں رخ انور میں چھپ گئے۔ ایک دوسرے کافر نے آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرۂ اقدس پر ایسا پتھر مارا کہ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو دندان مبارک شہید ہوئے اور نیچے کا مقدس ہونٹ زخمی ہو گیا۔ دندان مبارک شہید ہونے کی وضاحت انشاءاللہ سوالات میں کر دی جائے گی۔ اسی حالت میں ابی بن خلف ملعون اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دینے کی نیت سے آگے بڑھا۔ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک جانثار صحابی حضرت حارث بن صمح رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر ابی بن خلف کی گردن پر مارا، جس سے وہ تلملا گیا۔ گردن پر بہت معمولی زخم آیا اور وہ بھاگ نکلا، مگر اپنے لشکر میں جا کر اپنی گردن کے زخم کے بارے میں لوگوں سے اپنی تکلیف اور پریشانی ظاہر کرنے لگا اور بے پناہ ناقابل برداشت درد کی شکایت کرنے لگا۔ اس پر اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو معمولی خراش ہے، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ یہ ایک مرتبہ مجھ سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا، اس لیے یہ تو بہرحال زخم ہے۔ میرا تو اعتقاد ہے کہ اگر وہ میرے اوپر تھوک دیتے تو بھی میں سمجھ لیتا کہ میری موت یقینی ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ابی بن خلف نے مکہ میں ایک گھوڑا پالا تھا جس کا نام اس نے عود رکھا تھا۔ وہ روزانہ اس کو چراتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میں اسی گھوڑے پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں ابی بن خلف کو قتل کروں گا۔ چنانچہ ابی بن خلف اپنے اسی گھوڑے پر چڑھ کر جنگ احد میں آیا تھا جو یہ واقعہ پیش آیا۔ ابی بن خلف نیزہ کے زخم سے بے قرار ہو کر راستہ بھر تڑپتا اور بلبلاتا رہا، یہاں تک کہ جنگ احد سے واپس آتے ہوئے مقام صرف میں مر گیا۔ زرقانی علی المحاہب جلد 2 صفحہ 45۔ اس طرح ابن قمیہ ملعون، جس نے
آقائے کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور پر تلوار چلا دی تھی، ایک پہاڑی بکرے کو خداوند قہار و جبار نے اس پر مسلط فرما دیا اور اس نے اس کو سنگ مار مار کر چھلنی بنا ڈالا اور پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرا دیا، جس سے اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ زرقانی جلد 2 صفحہ 39۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا جوش جان نثاری۔ جب آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو چاروں طرف سے کفار نے آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تیروں تلواروں کا وار شروع کر دیا اور کفار کا بے پناہ ہجوم آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر چار طرف سے حملہ کرنے لگا، جس سے آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار کے نرگاہ میں محصور ہونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا جوش جان نثاری سے خون کھولنے لگا اور اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اس جنگ کی آگ میں کود پڑے اور آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرد ایک حلقہ بنا لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جھک کر آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے اور چاروں طرف سے جو تلواریں برس رہی تھے ان کو وہ اپنی پشت پر لیتے رہے اور آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کسی تلوار یا نیزے کی مار کو پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان نثاری کا یہ عالم تھا کہ وہ کفار کی تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ کر شل ہو گیا اور ان کے بدن پر 35 یا 39 زخم لگے۔ غرض جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنے جانوں کی پرواہ نہیں کی اور ایسی بہادری اور جان بازی سے جنگ کرتے رہے کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نشانہ بازی میں مشہور تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اس قدر تیر برسائے کہ کئی کمانیں ٹوٹ گئے۔ انہوں نے آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا تھا تاکہ دشمنوں کے تیر یا تلوار کا کوئی وار آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نہ آ سکے۔ کبھی کبھی آپ دشمنوں کی فوج کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھاتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ گردن نہ اٹھائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میری پیٹھ کے پیچھے ہی رہیے، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ بخاری غزوہ احد صفحہ 581۔ حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ
دشمنوں کے سامنے کیے ہوئے تھے۔ ناگہاں کافروں کا ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا اور آنکھ بہہ کر ان کے رخسار پر آ گئی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے یعنی ہاتھ مبارک سے ان کی آنکھ کو اٹھا کر آنکھ کے حلقہ میں رکھ دیا اور یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ، قتادہ کی آنکھ بچا لے جس نے تیرے رسول کے چہرہ کو بچایا ہے۔ مشہور ہے کہ ان کی وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ او زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ زرقانی جلد 2 صفحہ 42۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیر اندازی میں انتہائی باکمال تھے۔ یہ بھی تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدافعت میں جلدی جلدی تیر چلا رہے تھے، اور آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے یعنی ہاتھ مبارک سے تیر اٹھا اٹھا کر ان کو دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے سعد، تیر برساتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ بخاری غزوہ احد صفحہ 580۔ ظالم کفار انتہائی بے دردی کے ساتھ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے، مگر اس وقت بھی زبان مبارک پر یہ دعا تھی، رب اغفر قومی فإنہم لا يعلمون، یعنی اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہے۔ مسلم غزوہ احد جلد 2 صفحہ 90۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دندان مبارک کے صدمہ اور چہرہ انور کے زخموں سے نڈھال ہو رہے تھے۔ اس حالت میں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گر پڑے جو ابو عمر فاسق نے جا بجا کھود کر ان کو چھپا دیا تھا تاکہ مسلمان لاعلمی میں ان گڑھوں کے اندر گر پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اٹھایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لوہے کی ٹوپی کی کڑی کا ایک حلقہ جو چہرہ انور میں چھپ گیا تھا اپنے دانتوں سے پکڑ کر اس زور کے ساتھ کھینچ کر نکالا کہ ان کا ایک دانت مبارک ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ پھر دوسرا حلقہ جو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو دوسرا دانت مبارک بھی ٹوٹ گیا۔ چہرہ انور سے جو خون بہا اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش عقیدت سے چوس چوس کر پی لیا اور ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک بن سنان، کیا تم نے میرا خون پی ڈالا؟ عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا خون پی لیا جہنم کی کیا مجال ہے جو اس کو چھو سکے۔ او زبا جس کو سب
کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ زرقانی جلد 2 صفحہ 39۔ اس حالت میں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جان نثاروں کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے جہاں کفار کے لیے پہنچنا دشوار تھا۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا اور فوج لے کر وہ بھی پہاڑ پر چڑھنے لگا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کافروں پر اس زور سے پتھر برسائے کہ ابو سفیان اس کی تاب نہ لا سکا اور پہاڑ سے اتر گیا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں تشریف فرما تھے اور چہرہ انور سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں سے خون دھو رہی تھے، مگر خون بند نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھ دی تو خون فوراً ہی تھم گیا۔ بخاری غزوہ احد جلد 2 صفحہ 584۔ ابو سفیان کا نعرہ اور اس کا جواب۔ ابو سفیان جنگ کے میدان سے واپس جانے لگا تو ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور زور زور سے پکار کر کہا کہ کیا یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کا جواب نہ دو۔ پھر اس نے پکارا کہ کیا تم میں ابو بکر ہے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کچھ جواب نہ دے۔ پھر اس نے پکارا کہ کیا تم میں عمر ہے؟ جب اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا تو ابو سفیان گھمنڈ سے کہنے لگا کہ یہ سب مارے گئے، کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو ضرور میرا جواب دیتے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر کہا کہ اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، ہم سب زندہ ہے۔ ابو سفیان نے اپنی فتح کے گھمنڈ میں یہ نعرہ مارا کہ اعلو ہبل، اعلو ہبل، یعنی اے ہبل تو سر بلند ہو جا، اے ہبل تو سر بلند ہو جا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ بھی اس کے جواب میں نعرہ لگاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا کہے؟ ارشاد فرمائے کہ تم لوگ یہ نعرہ مارو کہ اللہ اعلی و اجل، یعنی اللہ سب سے بڑھ کر بلند مرتبہ اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ لنا العزى ولا عزى لکم، یعنی ہمارے لیے عزا بت ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے جواب میں یہ کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، یعنی اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ابو سفیان نے بآواز بلند بڑے فخر کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ آج کا دن
بدر کے دین کا بدلہ اور جواب ہے۔ لڑائی میں کبھی فتح کبھی شکست ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، ہماری فوج نے تمہارے مقتولوں کے کان ناک کاٹ کر ان کی صورتیں بگاڑ دی ہے، مگر میں نے نہ تو اس کا حکم دیا تھا نہ مجھے اس پر کوئی رنج و افسوس ہوا ہے۔ یہ کہہ کر ابو سفیان میدان سے ہٹ گیا اور چل دیا۔ زرقانی جلد 2 صفحہ 48 و بخاری غزوہ احد جلد 2 صفحہ 579۔ ہند جگر خوار۔ کفار قریش کی عورتوں نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جوش میں شہدائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی لاشوں پر جا کر ان کے کان ناک وغیرہ کاٹ کر صورتیں بگاڑ دی، اور ابو سفیان کی بیوی ہند نے تو اس بے دردی کا مظاہرہ کیا کہ ان اعضاء کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا۔ ہند حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس لاش کو تلاش کرتی پھر رہی تھی، کیونکہ حضرت حمزہ ہی نے جنگ بدر کے دن ہند کے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا۔ جب اس بے درد نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو پا لیا تو خنجر سے ان کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالا اور اس کو چبا گئی، لیکن حلق سے نہ اتر سکا، اس لیے اگل دیا۔ تاریخوں میں ہند کا لقب جو جگر خوار ہے وہ اسی واقعہ کے بنا پر ہے۔ ہند اور اس کے شوہر ابو سفیان نے رمضان ہجری 8 میں فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالی عنہم۔ زرقانی جلد 2 صفحہ 47 وغیرہ۔ حضرت سعد بن ربیع کی وصیت۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کی تلاش میں نکلا تو میں نے ان کو سکرات کے عالم میں پایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کر دینا اور اپنی قوم کو بعد سلام میرا یہ پیغام سنا دینا کہ جب تک تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کفار پہنچ گئے تو خدا کے دربار میں تمہارا کوئی عذر بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ زرقانی جلد 2 صفحہ 48۔ خواتین اسلام کے کارنامے۔ جنگ احد میں مردوں کی طرح عورتوں نے بھی بہت ہی مجاہدانہ جذبات کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا۔ حضرت بی بی عائشہ اور حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ یہ دونوں پائچے چڑھائے ہوئے مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی تھے اور مجاہدین خصوصاً زخمیوں کو پانی پلاتی تھے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی برابر پانی کی مشک بھر کر لاتی تھے اور مجاہدین کو پانی پلاتی تھے۔ بخاری
جلد 2 باب ذکر ام سلیت صفحہ 582۔ حضرت ام عمارہ کی جان نثاری۔ حضرت بی بی ام عمارہ جن کا نام نصیبہ یا نصیبہ ہے، جنگ احد میں اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور 2 فرزند یعنی 2 بیٹے حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ پہلے تو یہ مجاہدین کو پانی پلاتی رہے، لیکن جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کفار کی یلغار کا ہوش ربا منظر دیکھا تو مشک کو پھینک دیا اور ایک خنجر لے کر کفار کے مقابلے میں سینہ سپیر ہو کر کھڑی ہو گئے اور کفار کے تیروں تلوار کے ہر ایک وار کو روکتی رہے۔ چنانچہ ان کے سر اور گردن پر 13 زخم لگے۔ ابن قمیہ ملعون نے جب حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تلوار چلا دی تو بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے بڑھ کر اپنے بدن پر روکا، چنانچہ ان کے کندھے پر اتنا گہرا زخم آیا کہ گار پڑ گیا۔ پھر خود بڑھ کر ابن قمیہ کے شانے پر زوردار تلوار ماری، لیکن وہ ملعون دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے بچ گیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کافر نے زخمی کر دیا اور میرے زخم سے خون بند نہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ حضرت ام عمارہ نے فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باندھ دیا اور کہا کہ بیٹا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور پھر جہاد میں مشغول ہو جاؤ۔ اتفاق سے وہی کافر آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت بی بی ام عمارہ نے جھپٹ کر اس کافر کی ٹانگ پر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ وہ کافر گر پڑا اور پھر چل نہ سکا، بلکہ سرین کے بل گھسیٹتا ہوا بھاگا۔ یہ منظر دیکھ کر آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ اے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو اتنی طاقت اور ہمت عطا فرمائی کہ تو نے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل ہو جائے۔ اس وقت نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی کہ اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے، یعنی میرا دوست بنا دے، میرا ساتھی بنا دے۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر علانیہ ایک کہتی رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 126۔ حضرت صفیہ کا حوصلہ۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر آئے تو آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ میری پھوپھی اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھنے پائے۔ حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، لیکن میں اس کو خدا کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ پھر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے لاش کے پاس گئے اور یہ منظر دیکھا کہ پیارے بھائی کے کان، ناک، آنکھ سب کٹے پٹے، شکم چاک، جگر چبایا ہوا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس شیر دل خاتون نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر ان کی مغفرت کی دعا مانگتی ہوئی چلی آئے۔ تاریخ طبری صفحہ 1421۔ ایک انصاری عورت کا صبر۔ ایک انصاری عورت جس کا شوہر، باپ، بھائی سبھی اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے، تینوں کی شہادت کی خبر باری باری سے لوگوں نے اسے دی، مگر وہ ہر بار یہی پوچھتی رہی، یہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جب لوگوں نے اس کو بتایا کہ الحمدللہ وہ زندہ اور سلامت ہے، تو بے اختیار اس کی زبان سے اس شعر کا مضمون نکل پڑا کہ تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شیر دل عورت کے صبر و ایثار کا کیا کہنا؟ شوہر، باپ، بھائی تینوں کے قتل سے دل پر صدمات کے تین تین پہاڑ گر پڑے ہیں، مگر پھر بھی زبان حال سے اس کا یہی نعرہ ہے کہ میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ طبری صفحہ 1425۔